السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی بہن فلک ناز، جو کہ ایک ادنیٰ سی طالب علم ہوں اور ہر وقت کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کرتی رہتی ہوں، اور اسی سلسلے میں میں نے اپنا ایک یوٹیوب چینل شروع کیا ہے، جس کا خاص مقصد صرف اپنی بہنوں کو اسلامی تعلیم سے آشنا کروانا، اسلام پر اٹھنے والے اعتراضات کا جواب دینا ہے اور اپنے اسلامی و غیر اسلامی بہنوں کی شکوک و شبہات کو دور کرنا ہے۔ تو آئیے آج میں اپنا پہلا ویڈیو بنانے جا رہی ہوں، جس کا ٹاپک ہے واٹ از اسلام، یعنی کہ اسلام کیا ہے۔ ہم لوگ سب سے پہلے اسلام پر مختصراً بات کریں گے، کیونکہ ہم یہاں پر اسلام کے حوالے سے آگے بات کرنے والے ہیں۔ تو اسلام ایک توحیدی مذہب ہے جو اللہ کی طرف سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ انسانوں تک پہنچائی گئی اور آخری الہامی کتاب قرآن مجید کی تعلیمات پر قائم ہے۔ یہ ڈیفینیشن آپ سبھی جانتے ہوں گے، لیکن یہاں پر ہم اس کے علاوہ کچھ اور پہلوؤں کی بات کریں گے۔ لفظ اسلام کے اصلی معنی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر راضی کر لینا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر بنا کوشچن بنا آبجیکشن کیے ہوئے راضی ہو جانا ہے۔ اسلام امن و سکون کا مذہب ہے، کیونکہ اسلام کا معنی ہی امن ہے، امن و سکون سلامتی کے ہیں، اور اس بات کو ہم بہت ہی بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، وہ ایک ایگزامپل کے ذریعہ، کہ اگر آپ نارمل آپ کی زندگی میں کوئی ٹینشن ہوتی ہے یا کوئی کام ہوتا ہے، کام کا بوجھ ہوتا ہے، تو آپ بہت پریشان ہوتے ہیں، بہت ٹینس ہوتے ہیں، لیکن جو ہی آپ اپنے کام کو کسی اور کے سپرد کر دیتے ہیں تو آپ ٹینشن فری ہو جاتے ہیں، آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ تو یہی چیز اسلام بتاتا ہے کہ اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب ہم اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں گے تو ہم بھی بہت ہی ٹینشن فری ہو جائیں گے۔ تو ہوا نا یہ سکون والا مذہب۔ ہم کو کیا کرنا ہوگا؟ ہم نے صرف یہ کرنا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے جو رولز دیے ہیں اس کو بس فالو کرنا ہے، اور تو کچھ نہیں کرنا ہے۔ اسلام کے قانون کو ہمیں فالو کرنا ہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے، کیا یہ ہمیں ضروری ہے کہ سارے رولز کو ہم فالو کریں؟ جی بے حد ضروری ہے۔ کیوں نہیں ضروری ہے؟ اس بات کو آپ ایک مثال سے سمجھیں۔ اگر آپ کسی یونیورسٹی یا اسکول میں داخلہ لیتے ہیں تو آپ اس سے پہلے آپ اس کے بارے میں جانکاری حاصل کرتے ہیں، اس کے بارے میں معلومات جانتے ہیں، اس کے بارے میں پتہ کرتے ہیں، اور آپ کو چیک لسٹ دی جاتی ہے، آپ کو بتایا جاتا ہے یہ رولز ہے، یہ ریگولیشن ہے، آپ کو یہ فالو کرنا ہے، یہ ڈریس کوڈ ہے، یہ ٹائمنگ ہے۔ تو آپ یہ سب کچھ جان کر دیکھ کر اس کے بعد اس میں داخلہ لے لیتے ہیں۔ لیکن جب آپ داخلہ لے لیتے ہیں تو اب آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہاں کے رولز کو، وہاں کے ڈسپلینز کو فالو کریں۔ سملرلی اسلام بھی آپ کو یہی کہتا ہے کہ آپ وہاں کے رولز کو فالو کریں۔ آپ کو اسلام کے تمام رولز کو فالو کرنا ہے۔ تو کیوں نہیں کرنا ہے؟ جب آپ یونیورسٹیز کے رولز فالو کر سکتے ہیں تو پھر دین کے کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ اصل میں یہ بہت ہی پیارا مذہب ہے جو کہ ہمیں مقصد حیات بتاتا ہے، یعنی کہ زندگی جینے کا طریقہ بتاتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ایک تحفہ ہے۔ اب آپ دیکھیں، اگر کوئی چیز آپ کو گفٹ کے طور پہ دی جائے، کوئی نئی چیز جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ اسے استعمال کیسے کرنی ہے، لیکن جو ہی آپ اس کو کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن آپ کے سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن ساتھ میں ایک بک پڑی ہوتی ہے، آپ اس بکلیٹ کو دیکھتے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے ڈائریکشن ٹو یوز، آپ اسے پڑھتے ہیں، دین آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ آپ کو کیسے استعمال کرنی ہے۔ تو پھر یہ لائف اتنی بڑی گفٹ ہے، دس لائف از اے گفٹ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ تو یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم جانیں کہ کیسے سے زندگی گزارنی ہے، اور اسلام ہی ہمیں بتاتا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، کس طرح سے زندگی میں سکون حاصل کرنا ہے۔ بیکاز وی ڈونٹ گیٹ اٹ بائی چانس، اٹ از بائی چوائس آف اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ وی آر چوزن پیپل۔ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے۔ ہم لوگ ایسے ہی دنیا میں نہیں آ گئے، دنیا میں آنے کا ہمارا خاص مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے دین کا علم حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلیں، کیونکہ یہ دنیا ایک ٹیسٹ ہے، یہ دنیا امتحان گاہ ہے، اور ہمیں امتحان میں پاس ہونا ہے تو ہمیں یہاں پر اچھا پرفارمنس کرنا ہے، اور اس پرفارمنس کے لیے آپ کو ہدایت کے لیے قرآن بھی دیا گیا ہے، تاکہ آپ اس کو پڑھیں، جانیں اور پھر عمل کریں، اور اس کے بعد گڈ اینڈ بیٹر رزلٹ کریں۔ آئی بات سمجھ میں؟ لیکن آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور خوبصورتی ہے اسلام کی،
کہ اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا ہے ماشاءاللہ، یہ اللہ کا کرم ہی ہے، اور لیکن اس فتنے کے دور میں اسلام تو تیزی سے پھیل رہا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ اعتراضات بھی بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اپنے دین کا علم حاصل کریں اور اس کے بعد ان اعتراضات کا جواب دیں۔ آپ اگر اپنے والدین کے بارے میں کچھ غلط سنتے ہیں، کچھ ان کے بارے میں برائیاں سنتے ہیں، تو آپ کس طرح بے چین ہو جاتے ہیں کہ کب جلد سے جلد ان کا جواب دیا جائے۔ جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے دین پر اٹھنے والے اعتراضات کو سنتے ہیں تو ہم کیوں نہیں جواب دے پاتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس، کیا ہم ان سے محبت نہیں کرتے؟ ہمارے نبی نے تو فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اللہ کے رسول، اس کے باپ اور اس کی اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ اس کے نزدیک محبوب نہ ہو جاؤں۔ بے شک ہم اپنے والدین اور اپنی اولاد سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، تو جب تک ہمیں اپنے والدین اور اولاد سے زیادہ محبت نہ ہوگی تب تک ہم کیسے مومن ہو پائیں گے؟ اور اگر ہم مومن بننا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کریں، اپنے دین سے محبت کریں، اپنے دین کو جانیں، اللہ کے احکامات کو مانیں، اور اس کے بعد ان اعتراضات پر اٹھنے والے ان اعتراضات کا جواب دیں، منہ توڑ جواب دیں، تاکہ کسی کی ضرورت نہ ہو کہ پھر وہ اسلام پر اس طرح کے اعتراضات کر سکیں۔ میرا اس ویڈیو کا یہی خاص مقصد تھا تاکہ میں آپ لوگوں کو یہ بتا سکوں کہ اسلام کیا ہے اور ہمارا مقصد حیات کیا ہے، اور ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اسلام اپنے دین کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے، اور اس پر اٹھنے والے اعتراضات کو بھی جاننے کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگوں کو بات پسند آئی ہوگی، اور مجھ سے جڑے رہنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم کچھ نئی معلومات کے ساتھ پھر سے ملاقات ہوگی۔